نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا کی تاریخ میں یہ سلسلہ پہلے سے جاری رہا ہے کہ اہل باطل اہل حق کے دشمن رہے۔ گزشتہ امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ دشمنوں نے اہل ایمان کو مارا، پیٹا، قتل کیا، نہ صرف مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی سخت ایذائیں پہنچائیں، بلکہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید تک کر دیا، جس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے خیال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ان لوگوں جیسے واقعات تمہیں پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ ان کو پہنچی سختی اور تکلیف، وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول نے اور ان مومنین نے جو رسول کے ساتھی تھے کہہ دیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خبردار، بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورۃ البروج کی آیات ہیں، فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس میں حاضری ہوتی ہے، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کہ خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جس وقت وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پیش آیا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اہل ایمان کا دشمن ہو گیا، اس نے خندقیں کھدوا کر ان میں بہت زیادہ لکڑیاں ڈلوائیں اور اس میں آگ لگوائی، پھر لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ دے گا اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور جو دین اسلام سے واپس نہیں ہوگا اسے ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ لہٰذا وہ اہل ایمان کو خندقوں میں ڈالتا رہا اور وہ اپنے ایمان پر جان دیتے رہے۔ پھر سورۃ البروج میں ہی اگلی آیات ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عیب نہیں پایا تھا بجز اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست سزاوار حمد ہے۔ کافروں کو اور مشرکوں کو ہمیشہ سے ہی اہل ایمان سے بغض اور دشمنی ہے۔ اہل ایمان انہیں ایک نظر نہیں بھاتے، اہل ایمان نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی جرم نہیں کیا، پھر بھی ان سے بغض رکھتے، انہیں فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے تدبیریں کرتے رہتے اور مشورے جاری رکھتے ہیں۔ یہودی و نصرانی اور ہندو جو خود اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہیں، اپنے خالق و مالک کے باغی ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو سجدے کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو یہ کتنی بڑی بغاوت ہے اپنے خالق و مالک کی۔ تو اپنا تو ان کا یہ حال ہے، اور جو لوگ اللہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں جیسا فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب و یہود و نصارہ، تم ہم سے صرف اس لیے ناراض ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا بلا شبہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں، کیونکہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں صاف بتا دیا کہ یہود و نصارہ کی دشمنی صرف اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تکلیفوں کی شکایت کی جو مشرکین مکہ سے پہنچتی رہتی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں چادر سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرماتے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو مسلمان تھے ان میں سے بعض کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا تھا، پھر آرا لا کر سر کے اوپر سے لے کر نیچے تک چیر دیا جاتا تھا جس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے نہیں روکتی تھی، اور ان کے سروں میں لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھی جو گوشت سے گزر کر ہڈی اور پٹھے تک پہنچ جاتی تھی۔ یہ چیز انہیں ان کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ ان آیات میں یہ بتایا کہ کافروں کو مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے ایذائیں پہنچیں گی۔ آج بھی مسلمان الحمدللہ تکلیفیں جھیلتے ہیں مگر اسلام نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بڑھتا رہا، تبلیغ ہوتی رہی، مرد عورتیں مسلمان ہوتے رہے۔ جو لوگ اسلام قبول کر کے پٹتے کٹتے تھے ان کا پٹنا بھی تبلیغ تھا، اس لیے کہ دیکھنے والے یہ بات سمجھنے پر مجبور تھے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر کے حق کو نہیں پایا، ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں کی، تو کیا بات ہے کہ انہیں اتنا پٹنا کٹنا منظور ہے لیکن اسلام سے پھرنا منظور نہیں۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے مار کھانے اور تکلیف جھیلنے کے واقعات سن کر ایک منکر اسلام کافر بھی یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات میں ایسی غیر معمولی صفات اور بے نظیر خوبیاں جمع تھی کہ جو ایک مرتبہ ان کے حلقہ غلامی میں داخل ہو جاتا پھر کسی طرح بھی آپ کے غلامی چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اس بے رحمی اور بے دردی سے ستائے جاتے تھے کہ آج ان واقعات کو کتابوں میں پڑھ کر بھی بدن کانپ اٹھتا ہے۔ پر سہا برس انہی مظالم سے سابقہ پڑتا رہا مگر کوئی بھی ان کی وجہ سے اسلام سے باہر نہ نکلا۔ یہی ایمان کی وہ لذت ہے اور یقین آخرت ہے کہ جب ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ ان پر ایمان لانے والے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا کذالک امر الایمان حتی یتم، ایمان کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے ماننے والے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ درجہ کمال کو پہنچ جائے۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ جو لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں کیا اس دین سے ناراض ہو کر کوئی شخص مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس پر ہرقل نے کہا کہ یعنی ایمان کا یہی اثر ہے کہ جب اس کی بشاشت دلوں میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو پھر یہ دل سے نہیں نکلتا۔ مختلف ممالک سے بھی یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں پر ایسے مظالم ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ مسلمان سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ ان تکلیفوں سے ان کے ایمان میں مزید نورانیت اور قوت آ جاتی ہے، اللہ کی رضا کی طلب انہیں ڈاواں ڈول نہیں ہونے دیتی۔ ہندوستان میں کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں مشرک، وہ اپنے بیوی بچوں اموال اور دکانوں سے کٹ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا کچھ نمونہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایذاؤں اور مشقتوں اور صبر و تحمل کے واقعات انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ ربیعہ بن عباد نے بیان کیا، یہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہ میں نے سوق ذی المجاز میں دیکھا، یہ ایک بازار کا نام تھا ذی المجاز، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آنے والے لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ وہاں جمع تھے،
اور آپ کا چچا ابو لہب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، بے دین ہو گیا ہے، یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے اور تمہارے باپ دادوں کے دین سے برگشتہ نہ کر دے۔ ایسے ہی قصہ ابو جہل کا بھی نقل کیا گیا ہے، جب آپ فرماتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو ایک شخص آپ کے پیچھے تھا، وہ آپ پر مٹی ڈال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں، یہ تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹا دے، یہ چاہتا ہے کہ تم سے لات اور عزیٰ کی عبادت چھڑا دے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راوی نے اس میں ابو جہل کا ذکر کیا ہے، اب بظاہر وہ ابو لہب ہی کا قصہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک مکہ کے کافروں میں سے ایک بدبخت کافر جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، وہ آپ کے قریب آیا اور آپ کی مبارک گردن میں اس نے اپنی چادر ڈال کر اس زور سے کھینچی کہ آپ کا گلا مبارک گھٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے شور مچایا اور یہ سمجھ لیا کہ آپ کو اس بدبخت نے شہیدی کر دیا۔ آواز سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس بدبخت کو ہٹایا اور یوں فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مکہ کے بڑے بڑے 7 کافر جن میں ابو جہل، شیبہ، ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف اور ان کے علاوہ 2 اور کافر وہاں موجود تھے، جب آپ سجدے میں گئے تو لمبا سجدہ کیا۔ آپ کو اس حال میں دیکھ کر ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے ایسا کون کرے گا کہ جو فلاں قبیلے کے اونٹوں کی لید اور دوسری روایت میں ہے کہ اوجڑی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے۔ تو یہ سن کر بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے لید لا کر آپ کے مبارک کندھوں پر سجدے کی حالت میں ڈال دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا یہ حال دیکھتا رہا اور ذرا بھی نہ بول سکا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس وقت میرا کوئی بھی حمایتی موجود نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ تشریف لائیں اور آپ کے مبارک کاندھوں سے گندگی ہٹا کر کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگی۔ ان کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا، سب سنتے رہے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بوجھ آپ کے کندھوں سے انہوں نے ہٹا دیا تو آپ نے بڑے اطمینان سے اس طرح سر مبارک اٹھا کر نماز پوری فرمائی جیسے اس سے پہلے پورا سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ نماز پڑھ کر آپ نے ان بدبختوں کے حق میں 3 بار یوں دعا کی، اللہم علیک بقریش، علیک بعتبہ وعقبہ وابی جہل وشیبہ، اے اللہ تو قریش کو سزا دے، عتبہ اور عقبہ اور ابی جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب وہ بدبخت اپنی یہ کمینہ حرکت کر گزرے تو اس پر ہنسے اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بد دعا قبول فرمائی اور بدر کی جنگ میں یہ سب مقتول ہوئے۔ انشاءاللہ بقیہ واقعات کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسلام پر پختگی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ فرمائے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو ہمیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔